معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے کچھ روز قبل علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری سے متعلق خبر آئی۔ گرفتاری کس وجہ سے کی گئی تقریباً سب کو پتہ ہے، لیکن میں ایک ریویو دے دیتا ہوں۔ تو علی بھائی نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بتانا چاہ رہے تھے، ٹالرنس کے بارے میں کچھ تلقین کرنا چاہ رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے بتایا کہ ایون کرسچنز جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ الفاظ میں نہیں دہراؤں گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے ہمیں شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دین میں ٹالرنس ایگزسٹ کرتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یار کوئی اگر ہمارے مذہب سے نہیں ہے تو اس کو رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ان الفاظ کی وجہ سے ہماری عیسائی کمیونٹی افیکٹ ہوئی، وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے دین میں، ہمارے عقیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کہ علی بھائی نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کی۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں، کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن اس کی وجہ سے ہمارے جو باقی طبقے ہیں، باقی فرقے ہیں، ان کے ہاں بھی ہلچل پیدا ہوئی، اور وہ علی بھائی کے خلاف احتجاج کرنے والے تھے۔ اسی دوران جہلم کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے علی بھائی کو 3 MPO کے تحت کسٹڈی میں لے لیا۔ اب اس کسٹڈی کا مقصد تھا انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، اور یہ احتجاج سے پہلے ہی کر لیا گیا کیونکہ پولیس کو اندیشہ تھا کہ احتجاج کی وجہ سے شر پھیلے گا۔ اس کے بعد ایک مذہبی جماعت کے رہنما نے علی بھائی پر FIR بھی کی۔ اس وقت میری ناقص العقل کے مطابق مجھے لگتا ہے علی بھائی کو معافی مانگ لینی چاہیے عیسائی کمیونٹی سے، ایک کلپ ریکارڈ کر لیا جائے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، اور اگر کسی کا دکھ گیا ہے، چاہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں صرف اس سے معافی مانگ لینی ہے۔ اللہ قید کرے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا علی بھائی اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے امید ہے کہ علی بھائی کی یہی کوشش ہوگی کہ اس معاملے سے رفع دفع ہو کے جلد از جلد یہی کام کیا جائے کہ عیسائی کمیونٹی سے معافی مانگ لی جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ زیادہ مسئلہ علی بھائی کو عیسائیوں کی جانب سے نہیں بلکہ ہمارے مسلم فرقوں کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم علی بھائی کا پاسٹ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کچھ چیزوں پر ان فرقوں کے اگینسٹ کام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان فرقوں میں علی بھائی کے لیے کچھ حد تک ہمیں کشیدگی نظر آتی ہے۔ میرا صرف ان لوگوں سے سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ جو فتوے علی بھائی کے خلاف دے رہے ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو علی بھائی کی نیت کا کیسے پتہ لگا؟ علی بھائی کی نیت پر شک کرنا تو دور کی بات، جب آپ فتوے جاری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی نیت کو خراب ہی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نیتیں کوئی نہیں جانتا، تو مجھے بتائیں ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم کسی کی نیت کو جج کریں؟ پھر سوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے ہنگامی کیفیت دے دی ہے۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ پہلے انسان نہیں ہے جنہوں نے غلطی کی ہو، آج سے پہلے بھی ایسے واقعات گزرے۔ برائے مہربانی جس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے تو دیں، آپ پہلے ہی ججمنٹ امپوز کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک عجیب نفرت کی انتشار کی کیفیت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں بیٹھ کر علی بھائی کی سائڈ نہیں لے گا، میرا مقصد صرف اتنی سی بات کرنا ہے کہ لوگوں میں اور نوجوانوں میں اسپیسیفکلی جو اس وقت اسلام کے قریب آ رہے،
چاہے وہ نیشنلی ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، آپ ان کے ہاں کیا امیج پیش کریں کہ ہمارے دین کے اندر ٹالرنس ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمارے دین میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، بات اگر غلط ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں غلط بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم غلط بات نہیں سن سکتے۔ اسے ہائی لائٹ کریں، اس کی تفتیش کریں، لوگوں کے سامنے اوپن کیس رکھیں، اپنی فائنڈنگز ساری لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ کس وجہ سے کس بندے کو کیا سزا دی جائے۔ دیکھیں، اس طرح دو فائدہ مند چیزیں دنیا کے سامنے آئیں۔ پہلی یہ کہ لوگوں کے ہاں جو اسلام کا ایکسٹریمسٹ امیج ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری لوگوں میں یہ بات باور ہو جائے گی کہ ہم اپنے دین اور نبی کے خلاف کوئی بھی فضول بات، چاہے وہ جان بوجھ کر کی جائے یا کسی سازش کے تحت کی جائے، اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے اوپر پراپر ٹرائلز چلیں گے اور پراپر سزائیں دی جائیں گی۔ اس وقت ہم سب مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں ہمارا دین شدت پسندی نہیں بلکہ انصاف کو فروغ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی بھائی پر کرم کرے اپنا، اور جو بھی سچائی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرے۔ آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔